نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی۔ اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاء اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے۔ یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا کیا؟ قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے اب روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے تو تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو۔ پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا، سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے
خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔